ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں، راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی بہن خیریت سے ہوں گے۔ میں جس ٹاپک کے بارے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بہت عرصے سے میرا دل تھا کہ میں کوئی ایسی جگہ بات کروں جہاں میری بات لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا جس تک میں آپ تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ میں ٹاپک کا نام تو نہیں بتاؤں گا فی الحال، لیکن آپ کو دو سینیریوز آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے۔ جیسے کہ آج کل ونٹرز کی ابتدا ہے، جیسے ہی ونٹرز آتی ہیں آپ اخبار میں خبروں میں سننا شروع کر دیتے ہیں ایسے انسیڈنٹس کے متعلق کہ رات کو کوئی فیملی سوئی ایک پورلی وینٹیلیٹڈ روم میں، یعنی اس میں کوئی روشن دان یا کھڑکی وغیرہ کھلی نہیں تھی جیسے کہ ونٹرز میں بند ہی ہوتی ہیں چیزیں، اور رات کو وہ گیس ہیٹر بند کرنا اپنا بھول گئے، اور نتیجہ یہ ہوا افسوسناک کہ صبح یا تو ان میں سے کوئی اٹھا ہی نہیں، یعنی سارے لوگ فوت ہو گئے فیملی کے، یا پھر ان میں کچھ فوت ہو گئے اور کچھ شدید جو ہے کوما کی حالت میں پائے گئے اور ہسپتال میں جا کر ان کا جو بھی آگے کام ہوا۔ ایک تو یہ سینیریو۔ دوسرا شاید سینیریو آپ نے اتنا کامنلی نہ سنا ہو، لیکن زیادہ تر ڈاکٹرز جو ایمرجنسی روم سیٹنگ میں کام کرتے ہیں انہوں نے یہ ڈیفینیٹلی سینیریو سنا ہوتا ہے کہ کوئی ونٹرز میں جیسے گرم پانی سے نہانا پسند کرتے ہیں لوگ، واش روم میں گئے، کچھ دیر نہا رہے تھے، کچھ سر درد وغیرہ ہوا، کچھ چکر آئے، کچھ سمجھ نہیں آیا کیا تھا، اور کچھ دیر بعد دیکھا تو گھر والوں نے جب رسپانس نہیں آیا کافی دیر واش روم سے نکلے نہیں تو جا کے چیک کیا، کچھ آواز نہ آئی، دروازہ توڑ کے دیکھا تو نیچے فرش پہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور تھوڑی سی کھوج لگانے پہ پتہ یہ چلا کہ واش روم کے اندر انسٹنٹ گیس گیزر ہے جو کہ پانی گرم کرنے کے لیے بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ تو کیا ایسی چیز ہے جو دونوں سینیریوز کے اندر مشترک ہے؟ کیا ایسا زہریلا مواد ہے جس نے پہلے سینیریو میں بہت سے لوگوں کو، صحت مند بچوں کو، نوجوانوں کو موت کے منہ میں پھینک دیا، اور دوسری سچویشن میں کیا ایسی چیز تھی جس سے وہ شخص چکر سے بے ہوش ہو کے گرا اور اس کے بعد پھر کوما کی حالت میں آ گیا؟ ان دونوں سینیریوز میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہیٹر ہے اور اس میں گیزر ہے، اور دونوں میں گیس چل رہی ہے، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا میں جو آکسیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کاربن جو کہ گیس میں بھی ہے، پیٹرول میں بھی ہے، لکڑی میں بھی ہے، یا کوئی بھی کامنلی جو سبسٹنسز ہمارے ارد گرد ہیں بہت سے ان میں کاربن ہوتے ہیں۔ جب کاربن جلتا ہے تو اس کو جلنے کے لیے، کمبسچن کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور جتنی وافر مقدار میں آکسیجن ہوگی اتنی اچھی کمبسچن ہوگی، اور اگر آکسیجن کا تناسب کم ہو جائے گا تو انکمپلیٹ کمبسچن ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہونے کے کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوگی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں ہر جگہ پہ موجود ہے ہمارے ارد گرد، اور یہ ایک ہارم لیس گیس ہے، ایٹ لیسٹ سانس لینے کی حد تک اگر بات کیا جائے تو۔ لیکن اگر کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہوگی تو یہ ایک پوائزنس گیس ہے، اور زیادہ جو چیز اس کو خطرناک بنا دیتی ہے وہ یہ کہ نہ کاربن مونو آکسائڈ کا کوئی رنگ ہے اور نہ ہی کوئی اس کی سمیل ہے، یعنی کہ اگر آپ کے کمرے میں کاربن مونو آکسائڈ بھر بھی رہی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ چیز کہ کاربن مونو آکسائڈ اکٹھی ہو رہی ہے، اور آپ ہر سانس کے ساتھ اس کو اپنے پھیپھڑوں میں، رگوں میں لے کر جا رہے ہیں، اور جو بھی وہ تباہی اندر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ جب پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے اور پھیپھڑوں سے خون میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مولیکیول ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن، اور ہیموگلوبن آپ نے سنا ہوگا کہ خون میں چیک کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے اندر آئرن کی کمی یا خون کی کمی چیک کر رہے ہیں تو ہیموگلوبن ایک کامن مطلب ہاؤس ہولڈ ورڈ بن چکا ہے۔ کاربن مونوکسائڈ یہ کرتا ہے کہ وہ شدید افینٹی کے ساتھ، شدید جو ہے نا اٹریکشن کے ساتھ ہیموگلوبن سے چپک جاتا ہے جا کے،
اور اگر موازنہ کیا جائے آکسیجن اور کاربن مونو آکسائڈ کے ہیموگلوبن سے چپکنے کا، تو کاربن مونو آکسائڈ کا چپکنا ہیموگلوبن کے ساتھ آکسیجن کی نسبت 250 گنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ سوچو کہ ایک مقناطیس کسی چیز سے اگر چپک رہا ہے تو یہ کاربن مونو آکسائڈ والا مقناطیس 250 گنا زیادہ شدت کے ساتھ ہیموگلوبن سے چپک جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ کے مالیکیولز ہیموگلوبن پہ جہاں جہاں پہ بھی آکسیجن کو کیری کرنے کے سلاٹس ہوتے ہیں ان کو جا کے یہ آکیوپائی کر لیتے ہیں. یعنی ہیموگلوبن کی آکسیجن کو خون میں ٹریول کرانے کی، کیری کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، یا جو اس کی جتنی اس کی جگہ تھی آکسیجن مالیکیولز کی، وہ آکیوپائی کر لیتا ہے، سیٹیں جو ہے نا مل لیتا ہے جا کے، اور آکسیجن نہیں ٹریول کر پاتی اعضاء تک جہاں جہاں اس کو چاہیے، دل کو، دماغ کو، جس گردوں کو، سکن کو، ہڈیوں کو، پٹھوں کو. اس کی جگہ کاربن مونو آکسائڈ ہر جگہ پہنچ رہی ہوتی ہے جو کہ آکسیجن والا کام نہیں کر سکتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیشوز کو، جس میں برین، دل خاص طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ملتی، اور وہاں پہ جو بھی آکسیجن کے پرپزز سرو ہونے تھے وہ نہیں ہو پاتے، اور ایک طرح کا فالج نما تبدیلی ان ٹیشوز کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے ہائپوکسیا کی وجہ سے اور ہائپوکسیمیا کی وجہ سے. تو جو ڈیمیج ہوتی ہے وہ اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ وہ انیشلی سر درد وغیرہ سے لے کر چکروں تک پہنچ سکتی ہے بات، اور اس کے بعد آگے جھٹکے لگ سکتے ہیں، کوما تک بات آگے پہنچ سکتی ہے. اور اگر مریض کو کوئی آ کر اس حالت سے نہ نکالے تو مریض موت کے منہ میں، موت کے گڑھے میں گر جاتا ہے. ان دو سینیریوز جو میں نے شروع میں مینشن کیے، ان کے علاوہ بھی بہت سی سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پہ آپ کاربن مونو آکسائڈ سے ایکسپوز ہو سکتے ہیں. ایک کامن جگہ جہاں پر انفارچونیٹلی کاربن مونو آکسائڈ وافر مقدار میں ہو جاتی ہے، وہ کہیں پہ اگر آگ لگ جائے اور لوگ جو ہے نا وہاں پھنس جائیں کسی بند کمرے میں، بند جگہ میں، بلڈنگ میں، اور وہ بھاگ نہ سکیں وہاں سے، تو زیادہ تر لوگ اس سچویشن میں جلنے سے نہیں مرتے، بلکہ اس سے پہلے ہی کاربن مونو آکسائڈ کے فیومز اور دھواں انہیل کرنے سے وہ فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے جب جہاز رن وے وغیرہ پر ان کو آگ لگ جاتی ہے اور لوگ اندر بند رہ جاتے ہیں، تو اس میں بھی کیبن میں کاربن مونو آکسائڈ بھر جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے پہلے کہ ان کو کوئی آگ وغیرہ ٹچ کرے، وہ پہلے ہی اس سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور فوت ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ ایکسپوجر کی وجہ سے. پھر اگر کسی بند جگہ میں گاڑی سٹارٹ ہے جیسے گیراج وغیرہ میں، اور بالکل ٹائٹ ہے، کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، ہوا کا آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس میں بھی کچھ وقت کے بعد جب آکسیجن ختم ہو جائے گی تو کاربن مونو آکسائڈ کی جگہ گاڑی کا جو ایگزاسٹ ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا. اور اگر کوئی شخص اس بند کمرے میں یا گیراج میں سانس لے رہا ہے تو اس کو بھی وہی سب علامات ہو سکتی ہیں جو کہ کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ میں کسی اور جگہ ہو سکتی ہیں. دیگر صورتیں جس میں کاربن مونو آکسائڈ سے ایکسپوجر ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پرانی گاڑی ہو اور اس میں بچے وغیرہ جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھے ہوں، ایگزاسٹ کسی طرح سے اندر جو دھواں ہے وہ اندر آ رہا ہو اور وہ اس میں سانس لیں لمبے سفر میں، تو اس سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ ہونا. پھر اگر کہیں پہ جیسے لوگ انگیٹھی میں جو ہے نا وہ آگ جلاتے ہیں سردی کے موسم میں، اس سے بھی ایکسپوجر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چولہا اگر خراب ہو اور بند جگہ میں کچن وغیرہ میں وہ جل رہا ہو اور اس سے دھواں پروڈیوس ہو رہا ہو، تو خواتین کو یا جو بھی کچن میں کام کر رہا ہے ان کو کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے. تو کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ بہت ہی کامن ہے، اور اس کا صحیح اندازہ لگانا کہ کتنا کامنلی یہ ہو رہا ہے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ کچھ حد تک ہم سب کاربن مونو آکسائڈ سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اس کی جو پرسنٹیج ایکسپوجر جو خون میں جا کے چپک جاتی ہے، اصل بات اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے کہ بیماری کتنی شدید ہوگی. ایک کامن سینیریو ایک اور بھی ہے کہ اسموکرز جو سگریٹ پیتے ہیں اس میں بھی کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے. تو جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسموکرز کے خون میں کاربن مونو آکسائڈ کی تناسب پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے بنسبت نان اسموکرز کے. تو یہ ایک اور وجہ ہے کہ اسموکرز کو اسموکنگ چھوڑ دینی چاہیے. جن مریضوں کو میں نے بحیثیت نیورولوجسٹ کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ کو سروائیو کرتے ہوئے دیکھا، ان میں یہ ہوتا ہے کہ انیشلی تو وہ کوما کی حالت سے جاگ جاتے ہیں اگر ان کو پراپر ایمرجنسی کیئر مل جائے،
لیکن پھر 3-4 دن کے بعد ان کو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیڈ نیورو سائیکیٹرک سنڈروم، یعنی ان کے جسم میں اکڑن آ جاتی ہے اور ان کو اس وقت سے نفسیاتی علامات جس میں گھبراہٹ اور شور شرابہ کرنا اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بہت عرصے تک، لمبے عرصے تک چل سکتی ہیں، یہاں تک کہ تا حیات بھی وہ چیزیں جاری رہ سکتی ہیں۔ دماغ میں خاص ایک علاقہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیزل گینگلیا، جس پہ کاربن مونو آکسائڈ کا خاص اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں اکڑن بھی آ جاتی ہے، ریجیڈیٹی جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دل پہ خاص اثر ہوتا ہے، جلد کی کچھ خاص ایسی علامات ہوتی ہیں جو کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ کے لیے مخصوص ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو اصل مقصد ہے میرا اس ویڈیو بنانے کا وہ یہ کہ اگر آپ کے ارد گرد میں ایسی کوئی سچویشنز ہیں، خاص طور پہ یہ جو انسٹنٹ گیس گیزرز واش روم میں لگے ہوتے ہیں چھوٹے گھروں میں، جہاں پہ باہر لگانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے واش روم سے، وہ واش روم کے باہر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ہوا ملتی رہے گی اور آکسیجن آتی رہے گی اور اندر کوئی گیس کاربن مونوآکسائڈ وغیرہ اکٹھی نہیں ہوگی، لیکن جب وہ واش روم کے اندر ہوتے ہیں، واش روم بالکل بند ہوتا ہے، تب اصل پرابلم ہے۔ جو لوگ بھی میری یہ بات سن رہے ہیں، آپ میری کم بات کو زیادہ لیں اور فوری طور پر اپنے واش رومز میں سے انسٹنٹ گیس گیزرز کو نکال کر واش روم کے یا تو باہر لگائیں یا پھر کوئی اور ایسی ارینجمنٹ کریں جس سے گرم پانی آپ کے نلکوں میں آئے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ ہدایت بھی کی ہے امت کو کہ رات کو سونے سے پہلے اس چیز کی یقین دہانی کر لیں کہ کہیں پہ بھی اگر آگ انگیٹھی میں لگی ہوئی ہے، یا آج کے دور میں اگر ہم اس کو ہیٹر کے متعلق لیں تو اس کو لازماً بند کر لیں۔ اور بھی جو ایسی سچویشنز آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دھواں پروڈیوس ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ کے کچن میں چولہا خراب ہے اور وہ کالا دھواں بنا رہا ہے، یا پھر اگر آپ کی گاڑی بہت سا کالا دھواں پیچھے پھینک رہی ہے، تو ان کا لازمی طور پر ریپیئر کروائیں اور ان کو ٹھیک کروائیں، تاکہ نہ صرف آپ بلکہ ماحول بھی صاف رہ سکے، اور آپ کے جو بہن بھائی ارد گرد میں اسی ماحول میں سانس لے رہے ہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو یہ جان لیں کہ وہ ایک زہریلا جو ہے نا، ایک سٹک آپ نے ہاتھ میں اپنے رکھی ہوئی ہے۔ لوگ زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ جی لنگ کینسر ہو جاتا ہے، دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بے شمار پرابلمز ہیں جو سموکرز کو، سگریٹ پینے والوں کو ہوتی ہیں، اور کاربن مونو آکسائڈ کا ایکسپوجر ان میں سے ایک ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے دل اور دماغ کو ڈیمیج کرتا رہے گا۔ اگر کسی ایسے مریض کے سے آپ کا مطلب سامنا ہو، ایسے کسی خدا نخواستہ پیارے کو آپ کے کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ آپ لوگوں کو شک ہو، یا وہ کسی واش روم میں بے ہوش حالت میں پائے جائیں، تو سب سے بہتر کام یہ ہوگا کہ آپ بہتر سے بہتر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ان کو لے کر جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ کسی بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی، ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لے کر جائیں، کیونکہ عموماً وہاں کے ڈاکٹرز کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، ان کا ذہن اس طرح کے پیچیدہ اور کم پیش آنے والے واقعات سے زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ صحیح تشخیص کر کے آپ کو صحیح علاج تجویز کریں۔ عام طور پہ کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ جب سسپیکٹ کی جاتی ہے تو ہائی پرسنٹیج، یعنی یوزلی 100% آکسیجن فوری طور پہ پیشنٹ کو دی جاتی ہے، اور اس سے کاربن مونو آکسائڈ کا اثر کچھ حد تک زائل ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی کہیں پہ فیسلٹی موجود ہے جسے ہم ہائپر بیرک آکسیجن چیمبر کہتے ہیں، میں نے ویسے راولپنڈی اسلام آباد میں تو کہیں نہیں سنی یہ، لیکن اگر کہیں پہ ایسی فیسلٹی اویلیبل ہے تو وہ فوری طور پر ایمرجنسی فزیشنز ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو یا کسی جس کو بھی یہ حادثہ پیش آیا ہے تو ان کو اس تک لے کے جائیں، تاکہ کاربن مونو آکسائڈ کا اثر جلد سے جلد زائل ہو سکے اور جو جسم کو ڈیمیج کے چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔